بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کیوں ضروری ہے؟ واضح رہے کہ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں صاحب نصاب کا مالک ہے، یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، یا اس کی قیمت کے برابر اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا اس کی ملکیت میں ضرورت استعمال سے زائد اتنا سامان ہے جس کی ملکیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، یا رہائش کے مکان سے زائد مکان یا جائیداد وغیرہ ہو، یا استعمال سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی ملکیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئر وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کا لازم ہے۔ سامان ہوا کوئی بھی چیز ہو، تجارت کا ہو یا تجارت کے علاوہ اگر کوئی وہ چیز استعمال میں نہ ہو تو اسے بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر سب چیزیں ملا کر یا بعض ملا کر مجموعی رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہوگی۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں، اگر اس کے پاس شخص کے پاس عورت ہے یا مرد ہے، اس کے پاس مال ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں عید کے دن وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز اس کو بیچ کر قربانی ادا کرنی پڑے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بیچ کر قربانی ضرور ادا کرے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال کا گزرنا شرط نہیں اور نہ ہی تجارتی ہونا شرط ہے۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے تینوں دنوں سے آخری دن یعنی 2 ذی الحجہ کو بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر یا صورت استعمال سے زائد سامان کا مالک ہوا ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں ابھی ان دنوں میں اس کے پاس رقم آئی ہے یا کوئی مال آیا ہے تو اس قربانی فرض ہو جائے گی۔ یعنی اگر سارا سال اس کے پاس مال نہیں تھا اور عید کے تینوں ایام کے کسی بھی دن اس کے پاس مال آیا ہے، 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کے برابر مال آیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد ہے کہ وہ چیزیں انسان کی استعمال میں نہ ہوں، اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، اور راجح قول کے مطابق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقے سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو اور وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجات کے سامان میں داخل ہیں۔ لہٰذا جو چیزیں ان انسانوں کے استعمال میں نہ ہوں اور ان کو ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہوتی ہیں۔ قربانی کے لیے نصاب میں اس کی ملکیت کو شامل کیا جائے گا۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 12 جوڑے ہوں لیکن وہ سب کے سب استعمال میں ہوں، یعنی استعمال کیے جاتے ہوں، لیکن جو کپڑے بالکل استعمال میں نہیں سال سے پڑے ہوئے ہیں وہ زائد سامان میں شامل ہوں گے۔ جس شخص کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ دیگر پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں وغیرہ موجود ہیں، خواہ یہ تجارت کے لیے ہوں یا ویسے ہی ہوں، بہرحال ایسے شخص پر قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے۔ نیز واضح رہے کہ ایسا شخص گھر میں ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، بیان کردہ شرائط کی موجودگی سے اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب لوگ پائے جاتے ہیں تو سب پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے،
اور ایسی صورت میں کئی افراد کے صاحب نصاب موجود ہونے کی وجہ سے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی نہیں ہے۔ اگر 2-3 شخص مل کر قربانی کا جانور لاتے ہیں تو صرف ایک شخص کی قربانی اکاؤنٹ کی جائے گی۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں فرض کی رقم منا کرنے پر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارتی سامان موجود ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز ان چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسے مرد عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، تجارت ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ کرنے سے جان یا عزت آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلاً کھانے پینے، کپڑے پہننے، رہن سہن کے مکان اور اہل سنت کے لیے ان کے پیشے کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ ضرورت اصلیہ کو صاحب نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ صاحب نصاب ہے لیکن کیش پیسے نہیں ہیں تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے واجب کے لیے نقد پیسوں کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ باقی سوالات میں قرض کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس شخص کا کسی پر قرض ہے یا یہ شخص خود مقروض ہے۔ اگر خود مقروض ہے قرض کو نکال کے نصاب کا اعتبار ہے، اگر کسی اور پر قرض ہے اس کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں تو مقروض سے قربانی کی رقم کے بقدر قرض وصول کرنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں مگر قربانی کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو اور وہ دل سے ارادہ کر لے یا زبان سے اقرار کر لے، قربانی کی نیت کا ارادہ کر لے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، البتہ استطاعت رکھتا ہے تو کر لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں لیکن قربانی کی نظر مانی ہے تو اس پر نظر کی وجہ سے قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا کسی شخص نے، چونکہ یہ شخص صاحب نصاب نہیں تھا اس لیے اس کے قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ قربانی کی نیت کرنا، نیت کے بغیر قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات گوشت کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اور بعض اوقات رضائے خداوندی کے حصول سے قربانی کے لیے دل سے نیت کرنا کافی ہے اور زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ وقت ذبح اجازت دینا، قربانی کرتے وقت ذبح کنندگان کو کوئی اور ہو تو جب تک ذبح کرنے والے کی طرف سے اجازت نہ ہو قربان کرنا جائز نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بارے میں دریافت کیا جسے ایک عورت نے اس کی مالکن کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع کیا لیکن فرمایا کہ اسے قیدیوں کو کھلا دو۔